رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، فقیروں بے نواؤں اپنے اپنے جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نواؤں اپنے اپنے جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، فقر
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان مدینہ کے حاضرین جو فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور جو ایف جی این چینل پر لائیو سماعت کر رہے ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعا افطار لائیو پروگرام میں شریک ہو جائیے۔ اس میں بیان بھی ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات بھی پڑھی جائے گی، اور پھر آخر میں گڑ گڑا کر رب کے حضور دعائیں بھی کی جائے گی۔ تو جو دور دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں، اچھی نیتوں کے ساتھ بیان میں شامل ہو جائیں۔ جو چینل پہ سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ بیان سنیے تاکہ علم دین حاصل ہو، کچھ اچھی اچھی نیتیں لے کر ہم اٹھنے میں کامیاب ہو سکے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے، چنانچہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم پر روزے فرض ہوئے، روزے ہم نے رکھنے ہیں، یہ یقیناً سعادت کی بات ہے، لیکن روزے رکھ کر ایسے کام نہیں کرنے جس سے روزے کی نورانیت روحانیت چلی جائے۔ رمضان گزارنا ہے، ایسے گزارنا ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہو۔ رمضان میں ایسے کام نہیں کرنے جس سے اللہ پاک کی ناراضگی ہو۔ یقیناً رمضان میں بہت ساری برکتیں ہم کو مل رہی ہیں، رحمتیں مل رہی ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رحمتیں، مغفرتیں، جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر یہ مہینہ آیا ہے، لیکن اس مہینے میں ہم نے ایسے کام نہیں کرنے کہ ہم اپنی آخرت کو تباہ کر دیں۔ وہ کیسے؟ اس ضمن میں دو حدیث پاک بھی سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ رمضان تو مل گیا لیکن روزے نہیں رکھے، وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی سناتا ہوں کہ رمضان تو مل گیا، یہ برکتیں، یہ عنایتیں، رحمتیں ہم سن رہے ہیں، فضیلتیں، لیکن رمضان ہم گزار کیسے رہے ہیں؟ ہر سال یہ رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اس سے ہم کیا پا رہے ہیں؟ کہ ایسا تو نہیں کہ بہت کچھ چھوٹ رہا ہے، ہم محروموں میں سے ہو جا رہے ہیں، کم نصیبوں میں سے ہو جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، مغفرت ہونے سے پہلے گزر گیا۔ اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، غور فرمائیے، کیسی عبرت ہے۔ رمضان تو مل رہا ہے لیکن پھر بھی بدبختوں میں ہو جا رہے ہیں، شکی ہو جا رہے ہیں، کم نصیبوں میں سے ہو جا رہے ہیں، وہ جو ماہ رمضان کی قدر نہیں کرتے، ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے، ان پر رمضان تو آیا مغفرت کیے بغیر چلا گیا۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، روزہ داروں کے 3 درجے ہیں۔ ہم دیکھیں گے ہم کون سے روزہ دار ہیں، کس طرح کے روزے ہمارے ہیں۔ روزے کے اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار قصداً کھانے پینے اور جماع سے باز رہے، تاہم روزے کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزے کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ چنانچہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 عوام کا روزہ، نمبر 2 خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ، نمبر 3 اخص الخواص یعنی خاص میں خاص لوگوں کا روزہ۔ اب یہ تینوں کیا ہے اس کے ڈیٹیل سنیے۔ نمبر 1 عوام کا روزہ، روزے کے لغوی معنی ہے رکنا، لہٰذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور جماع سے روکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام کا یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ دوسرا روزہ خواص کا روزہ، تو یہ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو
برائیوں سے روکنا خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے. اور نمبر 3 اخص الخواص کا روزہ، اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے. اب ہم دیکھیں ہمارا روزہ کیسا ہے. یعنی ایک تو ہم نے سنا عوام کا روزہ، ایک خواص کا روزہ، اور ایک ہے اخص الخواص کا روزہ. کم از کم ہم خاص لوگوں کا روزہ رکھنے کی تو سعادت حاصل کریں. یعنی اپنے آپ کو بھوک پیاس، کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور ساتھ ہی ساتھ جسم کے تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے ولی اللہ ہیں. اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں روزے کے تعلق سے بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرماتے ہیں روزے کی حقیقت رکنا ہے. روزے کی حقیقت کیا ہے؟ رکنا. اور آپ فرماتے ہیں روکے رہنے کی بہت سی شرائط ہے. مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شیطانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے. جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے روزے کیسے ہیں. یعنی بھوکے پیاسے تو رہ رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے تو اپنے آپ کو روک رہے ہیں، لیکن کیا آنکھ کا روزہ ہم رکھ رہے ہیں برا دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا کر؟ کیا کان کا روزہ رکھ رہے ہیں حرام سننے سے اپنے آپ کو بچا کر؟ کیا زبان کا روزہ رکھ رہے ہیں زبان سے فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر؟ افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہمارے بہت سارے لوگ روزے کے آداب کا بالکل ہی لحاظ نہیں رکھتے. وہ صرف بھوکے پیاسے رہنے ہی کو بہت بڑی بہادری تصور کرتے ہیں. روزہ رکھ کر بے شمار ایسے افعال کر گزرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں. اس طرح فقہی اعتبار سے روزہ ہو تو جائے گا، لیکن ایسا روزہ رکھنے سے روحانی کیف و سرور حاصل نہیں ہو سکے گا. روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن روحانی کیف و سرور نہیں مل رہا ہے. وہ روحانیت، وہ نورانیت، وہ رمضان کی برکتیں نہیں مل رہی. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا نصیب نہیں ہو رہا، رونا نصیب نہیں ہو رہا. جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف تشریف لاتا تو ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوف خدا بڑھ جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب پر اللہ کا خوف طاری ہوتا اور رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا. حالانکہ آپ سید المعصومین ہیں، آپ عبادت گزاروں کے بھی سردار ہیں، آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جائیں گے. باوجود اس کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک رمضان میں تبدیل ہو جاتا. کثرت سے استغفار فرماتے، کبھی بیٹھے بیٹھے، کبھی کھڑے کھڑے، کبھی نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں گڑاتے، اللہ پاک سے استغفار کرتے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ہے. ہمارا رمضان کیسا ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، خدا را اپنے حال زار پر ترس کھائیے، خوب غور فرمائیے کہ روزہ دار ماہ رمضان میں دن کے وقت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بھی بالکل جائز تھا، ہے نا. یعنی جیسے ابھی اس وقت یہی وقت رمضان سے پہلے ہم چلے جائیں روزہ نہ ہو تو ہمیں پانی پینا جائز ہے، لیکن اب ہم نہیں پی رہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اکیلے میں بھی کسی مسلمان کو پانی مل گیا نا تو بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے. اس پوائنٹ کو غور کرے، اور اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پھر خود ہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھی وہ بھی جب اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئی، تو جو چیزیں رمضان مبارک سے پہلے بھی حرام تھی وہ ابھی کیوں نہیں حرام ہوں گی؟ اس سے بچنا ابھی کیوں نہیں ضروری ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، بد نگاہی کرنا، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، والدین کو ستانا، بلا اجازت شرعی لوگوں کا دل دکھانا، وہ رمضان مبارک میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائے گے. روزہ دار جب رمضان مبارک میں حلال و طیب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حرام کیوں نہیں چھوڑتا؟
اب فرمائیے، اب سوچئے، جو شخص پاک اور حلال کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام بدستور جاری رکھے، وہ کس قسم کا روزہ دار ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، ہم جو روزے رکھ رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں۔ کیا اس چیز کو اللہ پاک کو اس چیز کی حاجت ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں؟ کیا ہمارے سجدوں کی، کیا ہمارے نمازوں کی، کیا ہمارے تراویح کو اللہ پاک کو حاجت ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یاد رکھیے، نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کچھ حاجت نہیں۔ اللہ پاک کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم روزے کیسے رکھ رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور بد نگاہی بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور غیبتیں بھی کر رہے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہیں، حرام بھی بول رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن اپنے کان کو حرام چیزوں سے نہیں بچا رہے۔ بتائیے روزے کی نورانیت، روزے کی روحانیت ہم کو کیسے مل سکیں گے؟ اگر ہم نے روزے کی ساری برکتیں حاصل کرنی ہے تو جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ایسا روزہ رکھنا نصیب کرے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک کی رضا حاصل ہو۔ FGN چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، جسم کے تمام اعضاء کا ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور اعضاء کے روزہ یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا، یہ صرف روزہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ اور یہ جبھی ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا راسخ ہو جائے۔ قیامت کے اس ہوش ربا منظر کو یاد کیجئے جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، زبانیں شدت پیاس کے سبب منہ سے باہر نکل پڑی ہوں گی، بیوی شوہر سے، ماں اپنے لختے جگر سے اور باپ اپنے نور نظر سے نظر بچا رہا ہوگا، مجرموں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا، ان کے منہ پر مہر مار دی جائے گی اور ان کے اعضاء اور ان کے گناہوں کی داستان سنا رہے ہوں گے، جس کا قرآن پاک کی سورہ یاسین میں یوں تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے روزہ دارو، اے کمزور اور ناتواں اسلامی بھائیوں، قیامت کے اس کڑے وقت سے اپنے دل کو ڈرائیے اور ہر وقت اپنے تمام اعضائے بدن کو معصیت کی مصیبت سے باز رکھنے کی کوشش فرمائیے، اور نیت کریں کہ معدے کا جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کو کھانے پینے کی چیزوں سے بچا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں گے، زبان کا بھی روزہ رکھیں گے، ہاتھ کا بھی روزہ رکھیں گے، کانوں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ جب ایسا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں ہم کو میسر آئے گی۔ اب یہ آنکھ کا روزہ ہوتا کیا ہے، زبان کا روزہ ہوتا کیا ہے، ہاتھ پاؤں کا روزہ ہوتا کیا ہے؟ آئیے اس کو کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سنتے ہیں آنکھ کا روزہ۔ آنکھ کا روزہ ہمیں نہ صرف رمضان میں رکھنا ہے، روزے میں رکھنا ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ ڈبل 12 گھنٹے مہینے کے پورے 365 دن، سال کے پورے 365 دن آنکھوں کا روزہ رکھنا ہے۔ وہ کیسے رکھنا ہے کہ ان آنکھوں سے وہ نہیں دیکھنا جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے، نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا، پھر کسی کا خط، کسی کا لیٹر، کسی کا واٹس ایپ میسج اس کی اجازت کے بغیر نہیں دیکھنا، کسی کے گھر میں بلا اجازت شرعی نہیں جھانکنا۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر ہمیں آنکھوں کا روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، اگر آنکھوں سے کچھ دیکھنا ہے تو اللہ کا کلام قرآن دیکھیے، ماں باپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر حج کا ثواب کمائیے۔ ان آنکھوں سے دیکھنا ہے، اللہ دکھائے گنبد خضرا دیکھیے، دیکھنا ہے خانہ کعبہ دیکھیے، اور کبھی کبھی تو آنکھیں بند کر کے تصور میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیجیے۔ ایسا آنکھوں کا روزہ رکھیے، اللہ پاک ہمیں ایسا روزہ رکھنا نصیب کرے۔ اسی طرح کان کا بھی روزہ رکھیے۔ کان کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کان سے اگر کچھ سننا ہے تو اللہ کا کلام قرآن سنیے، سنتوں پر بیانات سنیے، اچھی بات سنیے، اذان سنیے، اور
ان کانوں سے ہرگز ہرگز گانے باجے نہ سنیے، میوزک نہ سنیے، فضول اور فحش لطیفے نہ سنیے، کسی کی غیبت نہ سنیے، کسی کی چغلی نہ سنیے، کسی کے عیب ہرگز ہرگز نہ سنیے، اور جب دو آدمی چھپ کر بات کرے تو کان لگا کر نہ سنیے، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہو تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی دنیا میں کسی کے کان میں ہوش کی حالت میں ڈرل مشین گھونپ دی جائے، اس کو کیسی تکلیف ہوں گی، تصور نہیں کر سکتے۔ کان اگر صاف کرنا ہے تو جب کاڑی کان میں داخل کرتے ہیں تو ہاتھ کانپتے ہیں، کہیں لگ نہ جائے پردے پہ، تکلیف ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کی حرام کردہ آوازیں ہماری کان میں پڑتی رہے، گانے باجے سنیں، کسی کی غیبتیں سنیں، وہ سنیں جس سے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اور پھر کان میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا جائے تو ہم سے کیسے برداشت ہو سکے گا؟ اللہ، خدا کی قسم، اللہ کا عذاب ہم سے برداشت ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی کان کا روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح زبان کا بھی روزہ رکھیے، یعنی زبان سے نعت شریف پڑھیے، تلاوت کیجیے، درود شریف پڑھیے، نیکی کی دعوت دیجیے، اچھی اچھی اور پیاری پیاری باتیں کیجیے۔ اس زبان سے فضول باتیں نہ کرے، اس زبان سے جھوٹ نہ بولے، اس زبان سے کسی کو گالی نہ دے، اس زبان سے معاذ اللہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ اکبر، روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن دیر بھر میں کتنی غیبتیں کر رہے ہیں، کتنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ روزے کی برکتیں ہم کو کیسے حاصل ہو سکیں گی؟ آئیے اس ضمن میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حکایت سناتا ہوں، اور وہ بھی حکایت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان، شاہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہو کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے رہا، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر والوں میں سے دو جوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے۔ دیکھیے، زبان کے روزے کے تعلق سے کچھ سنا نہیں جا رہا، انہوں نے آ کر حضور کو کیا عرض کیا، میری دو جوان بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، لیکن وہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے شرماتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے اجازت مانگی، اجازت حضور نے نہیں عطا فرمائی بلکہ رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ جب تیسری بار انہوں نے بات دہرائی تو غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، وہ کیسی روزہ دار ہے، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی۔ اللہ اکبر۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہے تو قے کرے، وومٹ کرے۔ وہ صحابی ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا۔ ان دونوں نے قے کی تو قے سے خون اور چھچڑے نکلے۔ ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورت حال عرض کی۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی عبرت کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ اس روایت میں فرمایا ہے، یہ بھی فرمایا ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہے،
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی غیبتیں کی، اور یہ غیبتیں کرنے کی وجہ سے جب حکم دیا حضور نے کہ جا کر ان سے کہے کہ قے کرے، جب انہوں نے قے کی تو ان کے منہ سے گوشت اور خون نکلا۔ اللہ اکبر! پتہ کیا چلا؟ جو مسلمانوں کی غیبتیں کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ اکبر! غیبت کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اور روزہ رکھے اور غیبتیں بھی کرے، زبان کا روزہ نہ رکھے، آنکھوں کا روزہ نہ رکھے، کانوں کا روزہ نہ رکھے، ہم روزے کی برکتیں کیسے حاصل کر سکیں گے؟ ایف جی این چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ کھانے پینے کی چیزوں سے جیسے اپنے آپ کو ہم رکاتے ہیں، روکتے ہیں، اور معدے کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، اپنے آپ کو جماع سے روکتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، شرعی اعتبار سے ہمارا روزہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ رکھیں گے، یعنی ان اعضاء کو معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے۔ زبان کا بھی روزہ رکھیں گے، آنکھ کا بھی روزہ رکھیں گے، اور جسم کے تمام اعضاء کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی برکتیں نصیب فرمائے، اور روزے کی نورانیت، روزے کی روحانیت نصیب فرمائے، ان کاموں سے اللہ پاک بچائے کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن اللہ پاک کی رضا حاصل نہ ہو، اللہ پاک کی ناراضی ہو۔ اللہ پاک ہمیں سچا مخلص روزہ دار بنائے، ایسے روزے رکھنا نصیب کرے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً ایف جی این چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، ہم اگر واقعی چاہتے ہیں کہ ایسا روزہ رکھے تو ہمیں اچھی صحبت پانی ہوگی، اچھی صحبت ہوں گی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارا بھی ایسا ذہن بنتا چلا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایسی صحبت ہے، جب ایسی صحبت میں ہم رہیں گے تو انشاءاللہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا ہمارا ذہن بنتا چلا جائے گا، اور اچھی صحبت کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا رمضان زیادہ سے زیادہ ایف جی این چینل کے ساتھ گزاریں، اچھی باتیں سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس پر عمل کی سعادت ہمیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایف جی این چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، دعا اور مناجات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو فیضان مدینہ میں جو گھروں پر ہیں ان سے گزارش ہے کہ قبلہ رو، یعنی کعبے کی طرف رک کر کے دو زانوں بیٹھ جائیے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے تو دعا میں شریک ہو جائیے۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دینے بنانے دے بنا یا رب، بنا دینے بنانے دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے
ڈر تیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر تیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب اور گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب بنا دینے بنانے دے بنا یا رب رغائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے رغائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے رغائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب اور میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا
ہوں حقیقی توقع کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توقع کر دے شرف عطا یا رب بنا دینے بنانے دے بنا یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اے رحمت والے، اے کرم والے، اے معاف کرنے والے، اے خطاؤں کو معاف کرنے والے، اے رزق دینے والے، اے زندگی دینے والے، اے موت دینے والے، اے اللہ تیرے گناہ گار بندے، خطا کار بندے افطار کے وقت قبولیت کی گھڑیوں میں تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا اللہ اس وقت ہم نے سنا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ یہ تیرا کرم و احسان ہے کہ تو نے زندگی میں پھر رمضان عطا کیا ہے۔ اے اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے روزے رکھنے کی توفیق بھی دی ہے اور قوت بھی عطا کی ہے۔ اے اللہ جب تو نے رمضان عطا کر ہی دیا ہے تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے اللہ تو نے ہمیں رحمت کا عشرہ عطا کر ہی دیا ہے تو ہمیں اپنی رحمت سے خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ بڑی تیزی کے ساتھ رحمت کا عشرہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہائے ہم نے ابھی بیان میں بھی سنا ہے کہ جس کو رمضان ملا اور مغفرت کیے بغیر چلا گیا وہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اے اللہ ہم بدبختوں میں سے نہیں ہونا چاہتے، ہم سعادت مندوں میں سے ہونا چاہتے ہیں۔ یا اللہ جب تو نے یہ کرم کر ہی دیا ہے تو مزید کرم یہ بھی فرما دے کہ یا اللہ ہم ساروں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری خطائیں درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ ہم تیرے پسند کے بندے بننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے قرب کی برکت عطا فرما، اپنے پسند کے بندوں میں شامل کر لے۔ تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں درگزر فرما۔ یا اللہ اے پاک پروردگار آئندہ گناہوں سے ہمیں بچا لے، ہمیں جسم کے تمام اعضاء کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آنکھ کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، زبان کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، کانوں کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، جسم کے تمام اعضاء کو یا اللہ گناہوں سے بچانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے دل تیرے ڈر سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں تیرا خوف عطا کر دے۔ کبھی بھی یا اللہ گناہ کی طرف ہم بڑھے تو تیرا خوف غالب آ جائے اور ہم گناہوں سے بچ جائے۔ الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوقین بنا دے، فرائض و واجبات کا پابند بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو ایسا کرم فرما۔ یا اللہ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری عبادتیں قبول فرما لے۔
اے پاک پروردگار دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، جتنے حاضرین ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین ہیں دنیا بھر میں مسلمان جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ، اسپتالوں کے چکروں سے بچا لے یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال کے اسباب عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما، اولاد والوں کو یا اللہ اولاد کا سخ چین نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں رمضان مکہ اور رمضان مدینہ دیکھنا نصیب فرما یا اللہ، اسی سال حج کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مکہ مدینے کے روزے نصیب کر دے، مکہ مدینے کی نمازیں نصیب کر دے یا اللہ، ہمیں بھی احرام کی 2 چادریں پہنے خانہ کعبہ کا پروانہ وار طواف نصیب کر دے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا نصیب کر دے یا اللہ، مینا مزدلفہ عرفہ کی حاضری عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرما یا اللہ، گنبد خضرا کا دیدار عطا کر دے، سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو کر بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب کر دے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما یا اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین میں، یہاں حاضرین میں جو بھی اس وقت دعا میں جو بھی نیتیں آرزویں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کی دعاؤں پر، آرزوؤں پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ساری دعائیں مقبول فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے مولا رحم فرما، میرے مولا مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا